السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی دنوں کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید امتحان کے بعد دوبارہ سبق پڑھائیں گے، لیکن کل حکم آیا ہے کہ آپ آگے سبق پڑھائیں، تو بعد کے اندر ان کو شیڈول دے دیا جائے گا اور پیپر تقسیم کیے جائیں گے۔ تو آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے، نظریہ پاکستان۔ یہ دوسرا ہے یا تیسرا ہے، یہ دیکھ لینا کتاب سے، اور یہ لکھا ہے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے۔ تو اس کا ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف پڑھیں گے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ آ گیا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ یہ پیدا ہوئے ہیں 1912 کے اندر، اور ان کا انتقال ہوا ہے 2005 کے اندر۔ 1912 میں پیدائش اور 2005 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے۔ 9ویں جماعت کب پاس کی؟ 1928 میں۔ کس سکول سے؟ انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے۔ اس کے بعد کہاں پر داخلہ لیا؟ علی گڑھ میں۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کی۔ LLB کہاں کیا؟ علی گڑھ یونیورسٹی۔ MA اردو کہاں کیا؟ علی گڑھ یونیورسٹی۔ MA فارسی کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں DLED کی ڈگری حاصل کی۔ کہاں سے؟ ناگپور۔ ناگپور ایک علاقہ ہے انڈیا کے اندر، وہاں کی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دی۔ صدر شعبہ اردو کے طور پر کہاں خدمات انجام دی؟ سندھ یونیورسٹی۔ سندھ یونیورسٹی میں کون سے عہدے پر فائز رہے؟ صدر شعبہ اردو کے۔ انہیں 17 امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ کون کون سے ان کو امتیازات سے نوازا گیا؟ 17 امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب اور مفرس ہوتی ہیں۔ معرب کوئی کسی اور زبان کا لفظ لیا اور اس کو عربی کے اندر عربی بنا کے گھسیڑ دیا، اور مفرس کہتے ہیں کسی اور زبان کے لفظ کو فارسی کے اندر استعمال کر کے اسے فارسی بنا دیا۔ عام قارئین کے لیے، قارئین قاری کی جمع ہے، قراء بھی کہتے ہیں اور قارئین بھی کہتے ہیں، پڑھنے والے۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین و کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے، عام سمجھ آنے والی۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کی۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ تو آج آپ یاد کریں گے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا تعارف۔ تو انہوں نے کتنی زندگی پائی، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، یہ جتنے انڈر لائن ہوئے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی اس میں شارٹ کویسچن بنتا ہے تو وہ بھی دیکھ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔